اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے 3 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، جن کا تعلق حج سے ہے، حج کے مناسک سے ہے، اور ان کو ادا کیے بغیر حج ہوتا بھی نہیں ہے، ان کو ادا کیے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی ادائیں، یہ ان کے اعمال اتنے پسند آئے اور اتنے محبوب ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان اعمال کو جاری کر دیا، جس میں حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر اور ان کا بڑا امتحان اور آزمائش بھی موجود ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد 80 سال کی عمر میں عطا فرمائی، اور 80 سال کی عمر میں اولاد دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آزمائش اور امتحان لیا کہ اے میرے خلیل، اب آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی اہلیہ کو اور اپنے اس شیرخوار بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہو، نہ پینے کے لیے کچھ ہو، نہ رہنے کے لیے کچھ ہو، صحرا ہی صحرا ہو، پہاڑ ہی پہاڑ ہو، دور دور تک کچھ بھی یعنی زندگی بسر کرنے کے کچھ بھی آثار موجود نہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا اور حضرت بی بی ہاجرہ کو ساتھ لے کر چل دیے۔ چلتے 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 جب مکہ کی وادی میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں میلوں تک نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی آدمی یہاں موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو جب وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے پھر پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ حضرت ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک ہی لفظ کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو ہم اس حکم پر راضی ہیں۔ امتحان دیکھو، آزمائش دیکھو، اور اس آزمائش پر لبیک بھی دیکھو۔ کہاں 80 سال کی عمر میں اولاد دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کس جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہماری اولاد کو اگر چھوٹی سی چوٹ آ جائے تو ہماری دن کا سکون بھی خراب ہو جاتے ہیں، رات کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور وہ 80 سال کی عمر میں اولاد دینے کے بعد اپنی اولاد کو صحرا کے اندر، بیابان کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور بی بی ہاجرہ کی فرما برداری، اطاعت شعاری بھی دیکھو کیسی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو انہوں نے لبیک کہا، کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں سائے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ اور آج ہم اللہ کے کتنے احکام کو پامال کیے ہوئے ہیں۔ ہماری فجر کی نماز جو ہے وہ بھی بستر میں چلی جاتی ہے، ہماری ظہر کی نماز سفر میں چلی جاتی ہے، عصر مغرب میں ہم اپنے بزنس میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتی، اور عشاء میں تو ہم ویسے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور عشاء ویسے ہی ہم سے نہیں پڑھی جاتی، اور پھر ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی زیادہ رکعتیں ہیں کون پڑھے گا، اتنی زیادہ رکعتیں ہیں کون پڑھے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، حالانکہ ساری چیزیں ہمارے پاس میسر ہیں، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں۔ اور وہاں بی بی ہاجرہ جہاں اس کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ رہنے کے لیے کچھ ہے، پھر بھی اللہ کے حکم پر لبیک کہہ رہے ہیں، اور اسی لبیک پر جو ہے وہ راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر نعمت بھی تو کتنی بڑی دی کہ رہتی دنیا تک بی بی ہاجرہ کا ذکر جو ہے وہ اہل ایمان کی زبانوں پر تر و تازہ رہتا ہے۔ اور پھر وہاں پر جب بچہ بلبلانے لگا پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو بی بی ہاجرہ نے اس وقت صفا اور مروہ کے ساتھ علاقہ تھا اور اس وقت پتھر ہی پتھر تھے۔ ذرا سوچیں کس طرح 7 چکر انہوں نے لگائے ہوں گے، دوڑ کر جاتی تھی صفا سے مروہ تک، اور پھر مروہ سے واپسی لوٹ کر آتی تھی۔ مروہ پہاڑی تھوڑی اوپر ہے، ابھی بھی مروہ پہاڑی تھوڑی اوپر ہے۔ جو صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں تو وہ مروہ کے اوپر چڑھتے چڑھتے تھک جاتے ہیں ابھی بھی، اور اس وقت تو پتھر ہی پتھر تھے۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر پھر بچے کا خیال آتا، پھر واپسی دوڑ کر اپنے بچے کے پاس آتی۔
اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ حالانکہ کوئی دیکھنے میں کوئی اتنا بڑا عمل ہمیں لگتا نہیں ہے، صرف دوڑنا ہی ہے، دوڑنا کیا ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری کے اندر یہ دوڑ بی بی حاجرہ کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس عمل کو جاری کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ذبح کا عمل ہے، قربانی کا عمل ہے، وہ بھی دیکھو ذرا، بچپن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا۔ جب 11 سال یا 13 سال کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنے بیٹے کو ذرا میرے راستے میں قربان کرو، ذبح کرو۔ حقیقتاً ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، یہ نہیں کہ یہ کوئی خواب تھا یا اللہ تعالیٰ نے کوئی اور راستہ دکھا دیا تھا یا الہام کر دیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو عین وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دمبے کو بھیجا آسمان سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکالا اور دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ تو عین وقت پر ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی یقین تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہی یقین تھا کہ مجھے آج اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اور بالکل اف تک بھی نہیں کہا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود اپنے والد سے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے جب 3 دفعہ خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو خود کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ کا جو حکم آپ کو آ رہا ہے آپ کر گزریے، آپ ہمیں انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ اور یہاں اولاد کو اگر پانی پلانے کے لیے کہہ دیا جائے تو ان کے تیور چینج ہو جاتے ہیں، ان کے تیور چینج ہو جاتے ہیں۔ یہاں استاد اگر بچے کو کچھ کہہ دے تو استاد بھی تو روحانی والدین ہے نا، تو ان کے تیور چینج ہو جاتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ خراب ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو کوئی دوسری ہی مخلوق ہیں، ہمیں والدین نے یہ کیوں کہہ دیا یا ہمیں ٹیچر نے یہ کیوں کہہ دیا۔ اور وہاں دیکھو 13 سال کا بچہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس میں بہت ساری تعلیمات ہیں۔ اب اس کے بعد صرف میں حجر اسود کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت حجر اسود کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل ہی درس حدیث میں یہ حدیث میری نظر میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو کل قیامت والے دن نئی زندگی دی جائے گی اور اس کو آنکھیں بھی دی جائیں گی اور اس کو زبان بھی دی جائے گی، اور یہ حجر اسود جو بھی وہاں جا کر اس کو استعلام کرنے والا ہے دور سے یا اس کا بوسہ لینے والا ہے، اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے حق میں سفارش کرے گا اور اس کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ کتنی سعادت والی بات ہے، کتنی فضیلت والی بات ہے۔ اور مکہ اور مدینہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک بار ہو کر آ جائے تو اس کے دل کے اندر تڑپ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جو نہیں ہو کر آتے وہ تو بس خیالوں کے اندر نہ جانے کیا سے کیا سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مجھے بھی دوبارہ نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔